بچوں کی تعلیم و تربیت مالی صدقہ سے افضل ہے اور اچھے ادب سے بڑھ کر اولاد کے لیے کوئی عطیہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی باپ نے اپنے بچے کو کوئی ایسی بخشش نہیں دی جو اچھے ادب سے بڑھ کر ہو۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دلائی ہے۔ بات یہ ہے کہ بچے بالکل سادہ لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ان کی تربیت نہ کی جائے اور علم و عمل سے آراستہ نہ کیا جائے تو صرف دیکھنے میں وہ انسان نظر آتے ہیں اور ان کے اخلاق و عادات وحشیانہ ہو جاتے ہیں۔ اولاد کی تعلیم و تربیت سے غفلت کرنے والے بہت سے لوگوں کی اولاد کی تربیت کی طرف بالکل توجہ نہیں۔ والدین اپنے اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور اولاد گلی کوچوں میں بھٹکتی پھرتی ہے۔ بچوں کے لیے پیٹ کی روٹی اور تن کے کپڑوں کا تو انتظام کر دیتے ہیں، لیکن ان کی باطنی پرورش یعنی اخلاقی تربیت کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے اپنے ماں باپ نے ان کا ناز کھویا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ تربیت کیا چیز ہے اور بچوں کو کیا سکھائیں اور کیا سمجھائیں، اور اس عظیم غفلت میں ان لوگوں کا بھی بڑا حصہ ہے جو خود تو نمازی ہیں اور اخلاق و آداب سے واقف ہیں، لیکن ملازمت یا تجارت میں کچھ اس طرح اپنے آپ کو پھنسا دیا ہے کہ بچوں کی طرف توجہ کرنے کے لیے ان کے پاس گویا وقت ہی نہیں۔ حالانکہ زیادہ کمانے کی ضرورت اولاد ہی کے لیے ہوتی ہے۔ جب زیادہ کمانے کی وجہ سے خود اولاد ہی کے اعمال و اخلاق کا خون ہو جائے تو ایسا کمانا کس کام کا؟ بعض لوگ ایسے بھی دکھائے گئے ہیں جو اچھا خاصا علم بھی رکھتے ہیں، دنیا بھر کے لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں، لیکن اولاد کی اصلاح سے بالکل غافل رہتے ہیں۔ حالانکہ اپنے گھر کی خبر لینا سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اولاد کی جانب سے چند سال غفلت بڑھ لیتے ہیں اور ان کی عمر 10-12 سال ہو جاتی ہے تو ان کو صحیح راہ پر لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں توجہ تو ہے لیکن وہ اولاد کو حقیقی علم اور حقیقی ادب سے بالکل محروم رکھتے ہیں۔ یعنی اولاد کو اسلام نہیں سکھاتے۔ 20-20 سال کی اولاد ہو جاتی ہے جنہیں کلمہ تک نہیں یاد ہوتا ہے۔ لوگ نماز جانتے ہیں نہ ان کے فرائض و واجبات کا، نہ اسلام کے عقائد پہچانتے ہیں، نہ دین کو جاننے۔ اس قسم کے لوگ لڑکیوں کے والدین یورپ کے طور طریقے سب کچھ سکھاتے ہیں، کوٹ پتلون پہنا بتاتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے ان کے گلوں میں ٹائیاں باندھتے ہیں، ناچ رنگ کے طریقے سمجھاتے ہیں اور عورتیں بیاہ شادی کی رسمیں بتاتی ہیں، شرعیہ باتوں کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس طرح سے ماں باپ دونوں مل کر بچوں کا خون کر دیتے ہیں اور ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ اور بچی ماڈرن ہے، انگریز بن رہے ہیں، بس ترقی یافتہ لوگوں میں شمار ہونے لگے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ان کی آخرت برباد ہو گئی۔ اعمال صالحہ سے خالی ہیں، اخلاق حسنہ سے کورے ہیں، کہ سب جانتے ہیں کہ موت کے بعد کی اپنی زندگی کی بہتر اور وہاں کے نجات صحیح عقائد اور صحیح اعمال پر ہی منحصر ہے۔ صحیح عقائد اور صحیح اعمال اور صحیح آداب وہ ہیں جو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے اور اللہ کی کتاب قرآن حکیم نے بتائے۔ جو ان سے خالی ہیں ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے۔ دنیا کی چند دن کی جھوٹی بہار آخرت کی عذاب کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔